السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہت ہی خوبصورت ٹاپک پر بات کریں گے اور وہ ہے کہ جنت کی زندگی کیسے ہوگی۔ ہر مسلم کے لیے یہ ایک ایسا منزل ہے اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ ہر درد، ہر پریشانی اور ہر مصیبت سے آزاد ہوگا، اور یہ ایک بہترین زندگی ہے، بے مثال زندگی ہے، بے نظیر زندگی ہے، جس کی ہر مسلمان خواہش کرتا ہے۔ اب یہ زندگی کیسے ہوگی تو اس کے متعلق ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کام تو یہ ہے کہ جنت میں داخلہ کس کو ملے گا؟ تو ہر وہ شخص جس نے اپنے رب کو راضی کیا ہے اور زندگی اللہ رب العزت کے خواہشات کے مطابق گزاری ہے، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور جب اس کو جنت میں داخلہ مل جائے اور یہ جنت کے اندر چلا جائے تو تمام جتنی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ہیں اور اللہ رب العزت کی وہ برکات ہے وہ ایک طرف، لیکن جو سب سے بڑی نعمت اس کو ملے گی وہ ہوگی اللہ رب العزت کی قرب۔ دوسری بات، دنیا میں انسان کتنی پریشانیوں میں گرا رہتا ہے، ہر وقت یہ پریشان رہتا ہے، دنیا کے معاملات، دنیا کی پریشانیاں، ان تمام پریشانیوں سے، چاہے وہ بیماری کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بدن کے حوالے سے ہو، چاہے رشتہ دار کے حوالے سے ہو یا کاروبار کے حوالے سے ہو، ان تمام پریشانیوں سے یہ شخص یہ آزاد ہو جائے گا۔ اور بہت عجیب قسم کے مناظر ہے جنت کی۔ جنت میں اللہ کی طرف سے دیا گیا ہر ایک منظر بے مثال ہوگا، اس کا نظیر نہیں ہوگا، بلکہ روایات میں آتا ہے لا عین رأت ولا اذن سمعت، یعنی جنت کا ہر منظر ایسا ہے کہ اس کو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ کبھی کانوں نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ تو جنت کی تمام مناظر وہ ایسے بے مثال ہوں گے، جہاں بھی نظر جائے گا وہاں گلشن، دریا، اور اسی طرح جہاں جہاں خوشبو آپ جاؤ گے آپ کو خوشبو ملے گی، اور بہترین خوشبو ملے گی، ایسی خوشبو جو آپ نے کبھی بھی نہ سونگی ہو اور نہ آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی ہو۔ جنت کے دریا میں پانی اتنا میٹھا ہوگا کہ اس کی مثال دینا مشکل ہوگا۔ جنت کے جو مناظر ہے اس کے متعلق اور اس کے متعلق ہمارے لیے سوچنا بھی بہت مشکل ہے، یعنی ہمارا دماغ وہاں تک نہیں جا سکتا جو چیز اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جنت میں بنائی ہے۔ ہر طرف سے رنگین پھول، خوشبو سے بری ہوائیں اللہ رب العزت جنت میں چلائے گا، اور اسی طرح نرم بادل، بہترین بادل جو انسان کی کیفیات کو، انسان کے احساسات کو، اس کو سکون دے گا، ایسی ہوائیں جنت میں اللہ رب العزت چلائے گا۔ تیسری بات، جنت کی زندگی میں وقت کا گزارنا بالکل الگ ہوگا، یعنی دنیا کی جیسی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر سب کچھ الگ ہوگا۔ ہر شخص کو جو چاہیے وہ اس کو اسی وقت مل جائے گا۔ جب اس کے دل میں ایک خیال آ جائے، ایک خواہش پیدا ہو جائے، تو جیسے ہی خواہش پیدا ہوگا بالکل فوراً اسی وقت اس کو وہ چیز مل جائے گی، یعنی آپ کے لیے وہ چیز تیار رہے گی۔ جس طرح آپ دنیا کے کام کرتے ہو، آپ کے اگر کوئی چیز کی خواہش ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے پلان تیار کرنا پڑتا ہے، پھر اسی حساب سے آپ کام کرو گے تب جا کے وہ چیز آپ کو ملے گی۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے، جس طرح آپ کی خواہش ہوگی اور جیسے ہی یہ خواہش دل میں آ جائے یا دماغ میں آ جائے تو وہ چیز اللہ رب العزت فوراً آپ کو عطا کر دے گا۔ پھر جنت کی زندگی کے متعلق ہم اور گفتگو کرتے ہیں۔ جنت میں سب کچھ بے حد خوبصورت ہوگا۔ ایک تو دنیا کی خوبصورتی ہے جس خوبصورتی نے ہم کو پاگل کر دیا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں یا کسی انسان کی خوبصورتی کو ہم دیکھتے ہیں یا کسی وادی کی خوبصورتی کو ہم دیکھتے ہیں یا کسی اور چیز کی خوبصورتی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں چیز اتنا خوبصورت تھا، میں تو حیران ہو گیا۔ تو پھر آپ سوچئے کہ جنت کی خوبصورتی کیسی ہوگی، اور جنت کی وہ تمام وادیاں، جنت کے محلات، جنت کی بیویاں، یہ سب چیزیں اس میں آ گئی، یہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ لوگ خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے اور خوشحالی میں رہیں گے، یعنی امن ہوگا، بغض، حسد، کینہ، ان سب چیزوں سے اللہ رب العزت اس انسان کو صاف کر دے گا۔ ان کے پاس ایسے رنگین اور میٹھا کھانا ہوگا جو کبھی زندگی میں نہ دیکھا ہوگا۔ ہر شخص اپنے دل کی خواہش پوری کر سکے گا، جو اس کے دل میں آئے گا وہ پوری کر سکے گا، اور یہ پوری کرنا ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کا محتاج ہوگا، کسی کے پاس جانا پڑے گا، کسی کو محنت کرنی پڑے گی، کسی کو درخت نہیں۔ جس طرح آپ کی یہ خواہش دل میں آئے گا اسی وقت اللہ رب العزت آپ کا وہ خواہش پوری کر دے گا۔ اور سب سے خاص بات یہ ہوگی کہ وہاں کوئی بیماری یا تکن یہ نہیں ہوں گے،
یعنی جذبات نہیں ہوں گے اور نہ بیماری ہوگی نہ تکن ہوگی، بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ تندرست اور نوجوان رہو گے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت کی قربت آپ کو ملے گی۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہ ہے، جنت میں سب سے خوبصورت چیز اللہ کی قربت اور رحمت کا حصہ ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں سب سے زیادہ خوبصورتی اور سکون اللہ کی رحمت میں ہوگا، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا ارمان ہمیشہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی رب کی قربت میں کھو جائے، اپنے رب کی قربت ان کو مل جائے، اللہ کی طرف سے محبت، اس کی طرف سے ہر شخص کو اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ملے گا۔ یعنی یہ اللہ کی قربت جو آپ کو ملنا ہے وہاں پر، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب ان مسلمانوں کو جنت میں وہ سب کچھ دے دے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو یہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ پھر اللہ ان سے پوچھے گا کہ میں نے آپ سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو گئے؟ تو یہ مسلمان کہیں گے کہ ہاں اللہ وہ سب پورے ہو گئے اور تو کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ جواب میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیے تھے وہ پورے ہو گئے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ بیماری نہیں ہے، تھکاوٹ نہیں ہے، جو چیز ہمارے دل میں آ جائے وہ ہمیں مل جاتی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ موت نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، جھگڑے نہیں ہے، وہ سب کچھ تو ختم ہو گیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو یہ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ جب یہ لوگ وہاں سے چلیں گے تو ان کو اس امت کے علماء کہیں گے کہ ایک اصل چیز جو ہے وہ آپ لوگوں سے رہ گئی، وہ اللہ سے مانگنی ہے۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو سب کچھ مل گیا، اور کیا مانگے اللہ سے؟ تو علماء ان کو کہیں گے کہ جاؤ اللہ سے کہو کہ آپ کی دیدار باقی ہے، ہم نے آپ کی دیدار کرنی ہے، آپ کو دیکھنا ہے۔ تو یہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اصل چیز تو ہم نے چھوڑی ہے، اللہ کی دیدار کیسے کریں گے؟ تو یہ لوگ واپس آ کر اللہ کی دربار میں سجدے میں گر پڑ جائیں گے۔ تو اللہ ان سے کہے گا کہ اور کیا چاہیے؟ میں نے تو سب کچھ دے دیا، جو وعدے کیے تھے وہ آپ سب کو مل گئے، وعدے پورے ہو گئے۔ تو یہ کہیں گے کہ ہمارے رب آپ کی دیدار چاہیے، ہمیں آپ کو دیکھنا ہے، آپ سے بات کرنی ہے۔ یعنی یہ اس سے پہلے جو باتیں ہوئی تھی وہ پردوں کے پیچھے، لیکن اب یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے آپ کی دیدار کرنی ہے، آپ کو دیکھنا ہے۔ تو پہلے تو اللہ نہیں مانے گا، پھر جب یہ لوگ زیادہ سجدہ کریں گے اور اللہ کے سامنے بار بار درخواست کریں گے، تو پھر اللہ ان سے کہے گا کہ جاؤ جمعے کے دن آ جاؤ، جمعے کے دن میں آپ لوگوں کو اپنا دیدار کراؤں گا۔ تو وہ کیسا لمحہ ہوگا، وہ کتنا بہترین لمحہ ہوگا کہ آپ اس رب کو دیکھ رہے ہو، آپ اس رب کو ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہو جس کے بارے میں آپ نے یہ سوچا بھی نہیں تھا، جس نے اتنا خوبصورت دنیا بنایا ہے، خوبصورت حسین وادیاں، کتنی خوبصورتی ہے دنیا میں، کتنا عجیب عجیب قسم کی وادیاں اللہ نے بنائے ہیں، کتنے بہترین مخلوقات بنائے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ تو پھر اس چیزوں کا رب، اس کا بنانے والا کیسا ہوگا؟ آپ جنت دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے، تو اس جنت کو بنانے والا کیسا ہوگا؟ جب آپ اس کو دیکھو گے تو یہ کتنا بڑا نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، کتنا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑا نعمت ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے رب کی دیدار کرو، آپ ان آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھو، اس سے اور بہت بڑا نعمت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا نعمت ہے جو اس انسان کو اللہ رب العزت دے گا قیامت کے دن۔ اور یہ کب ملے گا؟ جب آپ زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارو گے، آپ اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارو گے۔ یہی شرط ہے اس کے لیے کہ آپ اپنی خواہشات کو دباؤ اور اللہ رب العزت کے خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارو، بس۔ اس کے بدلے میں آپ کو اللہ کا دیدار بھی ملے گا، آپ کو اللہ کا قرب بھی ملے گا، آپ کو اللہ رب العزت کی وہ تمام نعمتیں ملے گی جس کا وعدہ اللہ نے آپ سے کیا تھا۔ تو اگر یہ نعمت پانا چاہتے ہو اور اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہو اور اپنے رب سے بات کرنا چاہتے ہو، اپنے رب سے کلام کرنا چاہتے ہو، تو یہ جو 2 دن کی زندگی ہے، یہ جو 2 دن کا پل ہے، اس کو اللہ کے لیے قربان کر دو۔ تو وہ زندگی جہاں پر نہ موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ بڑھاپا ہے، وہ پھر آپ کے ہمیشہ کے لیے بہترین سے بہترین بن جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور میرے ساتھ آپ کو بھی اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور کوشش یہ کرے کہ اس ویڈیو کو، اس پیغام کو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کرو تاکہ ان کا بھی بھلائی ہو جائے۔ اگر ایک بندہ بھی ہماری وجہ سے
صحیح راستے پر آ گیا اور وہ نیک اعمالوں پر آ گیا تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا ضامن بن سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پہ ذمے پہ ہے کہ ہمیں جو پتا ہے ہم اس کو لوگوں تک پہنچائے اور اللہ کا یہ پیغام ہر شخص تک پہنچ سکے۔ تو کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک شیئر کیا کریں، لوگوں تک پہنچایا کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو۔ اگر ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری ذمہ تو صرف کوشش ہی ہے، باقی کام اللہ کا ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں تو یہ ہماری غفلت ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ہمارا حصہ بھی ہمارے تمام ساتھیوں کا حصہ اس میں آ جائے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔